السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بڑی بخشش اور بڑا اجر ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، اس کے نام مقدس اور صفات جلیل القدر ہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی حکمت والا اور باخبر ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے جہنمیوں کا ذکر کیا تھا جو نہ تو اپنے رب سے ڈرتے تھے اور نہ ہی انہیں قیامت کا اور اپنے برے اعمال کا خوف تھا اور نہ ہی اللہ کی سزا کا خوف تھا، جس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے، ان کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، جتنا چاہیں چیخیں یا پکاریں ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا جو معاملہ انہوں نے دنیا میں اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے برعکس ان الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیبی، غائبانہ طور پر، مغفرتم، ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی ان کے مقابلے میں اب ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے رب کی خشیت اختیار کی، بن دیکھے اللہ سے ڈرنا کہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں پھر بھی ڈرے۔ پیچھے جہنم والوں کا ذکر تھا، وہ ان کی موت کے بعد کی تصویر تھی، یہاں مومنین کا ذکر ہے، ان کی خوبیوں کے ساتھ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ دنیا میں رہے کیسے، ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا۔ یخشون ربہم، اپنے رب سے خشیت رکھتے تھے، اور یہی وہ خوبی ہے جس کو اللہ رب العزت نے سورۃ الرحمن میں بیان کیا ہے، جس نے اللہ کا خوف اختیار کیا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ جو دنیا میں اللہ کے لیے اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنانے والے تھے، جو عقل سلیم کے تقاضے اور اللہ کے رسولوں اور برگزیدہ بندوں کے بتانے سے اللہ کو دیکھے بغیر اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور دیکھے بغیر اپنے اللہ سے ڈرتے رہے۔ اور جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، وہ تنہائی میں بھی گناہوں سے رک کر نیکیاں کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ بن دیکھے اللہ سے ڈرنا کہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں پھر بھی ڈرے، اور یہ کس طرح ہوتا ہے؟ انسان تنہائی میں جب اکیلا ہو، جب کوئی اس کے ساتھ نہ ہو، اس وقت اپنے رب کو یاد کرے اور رو پڑے، اس وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اس وقت اللہ کے آگے پوری عاجزی اور آہوزاری کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے، اور تنہائی میں بھی اگر کسی غلط کام کا موقع ملے تو اس کو ٹھکرا دے۔ جب کوئی نہ دیکھتا ہو تو صرف اللہ کے ڈر سے غلط کام نہ کرے۔ کہیں غیبت کا موقع مل گیا، کہیں جھوٹ کا موقع مل گیا، کسی بھی گناہ کا، تو صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہ کرے۔ اسی طرح غلط بیانی نہ کرے، لوگوں کو تو نہیں پتا، کسی کو دھوکہ نہ دے، دھوکہ دینا تو دور کی بات، دھوکہ دینے کا سوچے بھی نہ، بلکہ قریب بھی نہ پھٹکے، کیونکہ بعض اوقات سامنے والے کو تو نہیں پتا، آپ کو پتا ہے یا آپ کے رب کو پتا ہے۔ یہ اللہ سے غائبانہ طور پر ڈرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔
آپ صرف اسی شخص کو خبردار کرتے ہیں جس نے نصیحت کی پیروی کی اور رحمان سے بن دیکھے ڈرا، سو اسے مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دے دے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، الذین یخشون ربهم بالغیب لهم من الساعة مشفقون، وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں اور وہی قیامت کے دن سے ڈرنے والے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، اپنی عبادات کو سنوارنے والے ہیں، اپنے فرض سے بڑھ کر عبادت کرنے والے ہیں، یہی لوگ خشیت رکھتے ہیں۔ وہ عبادت گن گن کر نہیں کرتے، جتنا موقع مل جاتا ہے اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، دن اور رات۔ صحابہ اکرام کی یہی خوبی تھی کہ وہ دن میں مجاہد یعنی جہاد کرتے تھے اور رات میں قیام کرنے والے تھے۔ اللہ کی خشیت اور اس کے عذاب کا خوف اور شیطان سے مجاہدہ کرنا ہر انسان پر واجب ہے۔ اللہ کی اطاعت ضروری ہے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، سامنے بھی اور چھپ کے بھی، اوپر سے بھی اور دل کے اندر سے بھی۔ دل کے معاملات میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، جس میں نیت اور خیالات بھی آتے ہیں۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، اپنے رب سے خشیت اختیار کرنے والے غائبانہ طور پر رب کو دیکھا نہیں پھر بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ دوسرا معنی تنہائی میں بھی ڈرتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو کر، یعنی تنہائی کے اوقات میں بھی، خلوت کے اوقات میں بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اکیلے میں بھی کوئی غلط کام نہیں کرتے۔ یہ ہے اصل تقوی۔ وہ تقوی کیا ہوا؟ جو ماں باپ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دے، یا استاد کے سر سے، یا استاد کے ڈر سے، یا سر پہ کوئی مسلط ہو تو اس کے ڈر سے۔ یہ ڈر اللہ قبول نہیں کرتا۔ جو انسان سے ڈرتا ہے اور اس کام کا کیا اجر و ثواب ہو سکتا ہے جو ہم صرف انسانوں کے ڈر سے کرتے ہیں؟ اصل خشیت الہی وہ خشیت الہی ہے جو دراصل صرف اللہ ہی کے ڈر سے انسان کو عمل پہ ابھارے، جو تنہائی میں بھی انسان کو اتنا ہی اچھا رکھے جتنا کہ لوگوں کے سامنے اچھا ہو، کوئی سامنے ہو یا نہ ہو، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اس کے عمل پہ کوئی فرق نہ پڑے۔ یہ نہیں کہ لوگ دیکھیں تو فوراً اچھا عمل کرے اور اگر نہ دیکھے، کوئی نہ پوچھے، کوئی تعریف کرنے والا نہ ہو، کوئی جزا دینے والا نہ ہو تو کام میں سستی پیدا ہونے لگے۔ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ پہ خود چیک رکھیں، کیا میری نمازیں لوگوں کے سامنے اور لوگوں سے الگ ایک جیسی ہوتی ہیں؟ کیا میری گفتگو لوگوں کے درمیان میں اور لوگوں سے الگ ہو کر ایک ہی جیسی ہوتی ہے؟ کیا میں کسی انسان کے ساتھ سامنے اور پیچھے ایک ہی جیسی ہوں؟ بعض اوقات ہم ایسا کرتے ہیں کہ کوئی سامنے ہو تو بڑی خوشامد کرتے ہیں، پیچھے ہوں تو منہ بنا کے اس کی بات کرتے ہیں۔ تضاد دو رخ ہوتے ہیں۔ ہمارے عمل میں کوئی سامنے آئے تو جھک کے سلام کیا، پیچھے اس کا ذکر آیا تو منہ بنا کے کیا۔ خوش اخلاق انسان ہر جگہ ہی خوش اخلاق رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا انسان تو تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور لوگوں کے درمیان بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ وہ دن جب اللہ کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ وہ مرد جسے ایک صاحب جمال، حسب و نسب والی عورت نے برائی کی دعوت دی، وہ اسے قبول کر سکتا تھا۔ عورت خود برائی کی دعوت دے رہی ہے لیکن اس نے کیا کیا؟ فَقَالُوا إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، میں اس دعوت کو قبول نہیں کر سکتا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ ہے فَخَشِيَ الرَّحْمَنُ بِالْغَيْبِ۔ اسی طرح وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس کا دایاں ہاتھ صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، یعنی وہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے کرے، چھپا کر، یعنی جو شخص چھپا کر کام کرتا ہے، ریاکاری سے بچتا ہے، وہ دراصل اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ کسی کو نہیں پتا، صرف اللہ کو پتا ہے۔ ریاکاری کا تعلق دل سے ہے، اندر کی کیفیت سے ہے جو کسی اور کو نہیں پتا۔ مثلا میں اس وقت کس جذبے سے بات کر رہی ہوں یا کس جذبے سے سن رہی ہوں، کس نیت سے بات کر رہی ہوں، آپ کو تو نہیں پتا۔ چاہے لوگوں کے درمیان بیٹھی ہوں یا غائبانہ طور پر بیٹھی ہوں، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟
کہ انسان اپنے اوپر نگران صرف اپنے رب کو بنائے۔ لہم مغفرۃ واجر کبیر، یقیناً ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں، وہ کھلے اور چھپے اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا شعور رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دے گا اور انہیں بڑا ثواب عطا فرمائے گا جو کہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ان کے گناہ بخش دیں گے تو گناہوں کے شر اور جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی بادشاہت، نعمتیں، خدمت گزار، خادم، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا جو تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے تو ایسی آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید۔ جو بن دیکھے رحمان سے ڈر گیا اور رجوع کرنے والا دل لایا، ان سے کہا جائے گا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ابدی زندگی ہے، ان کے لیے وہاں سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ یعنی ان کے لیے بہت بڑے بڑے انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ سے ڈر گئے، یخشون ربہم، جو بغیر دیکھے اللہ سے ڈر گئے، ہر کام کرتے ہوئے خواہ وہ دنیا کا ہو یا دین کا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے یا تو وہ کر گزرتے ہیں یا وہ رک جاتے ہیں کہ یہاں میرے اللہ نے روک دیا میں وہیں پہ رک جاؤں، اور جہاں میرے اللہ نے حکم دیا اسے میں کر گزروں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ان سے اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تو ان کے بن دیکھے ڈرنے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، اور اسی خشیت بالغیب کی وجہ سے انہوں نے جو نیکیاں کی ان کا انہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کی اصل ایمان بالغیب اور خشیت بالغیب ہے، اور گناہ سے بچنے کا اصل باعث بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان بالغیب اور خشیت بالغیب عطا فرما دے۔ ہم جو بھی عمل کریں یخشون ربہم کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں، تاکہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ مغفرۃ و اجر کبیر والا معاملہ ہو اور ہمیشگی والی جنت عطا فرما دے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے دل میں صحیح معنوں میں اپنا ڈر، اپنا تقوی پیدا کر دے، اور ہمیں ریاکاری سے بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔